السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ ورنہ میرے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگلے جتنے انبیاء علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، سب نے یہ دعا کی، یا اللہ مجھے نبی نہ بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں اور بچوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ کے پاس ایک آدمی آیا جو گدھا وغیرہ چلاتا تھا، گدھا وغیرہ پالتا تھا۔ وہ آدمی ایک گدھا لے کر آیا۔ گدھا لے کر آنے کے بعد وہ آدمی بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے اس گدھے پر جو بھی بیٹھتا ہے وہ سیدھے جنت کی سیر کرتا ہے، جنت کو دیکھتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت کیا بولے اپنے وزیر کو کہ اے میرے وزیر، تم اس گدھے پر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر دیکھو کہ جنت دکھ رہی ہے یا نہیں۔ لیکن گدھا جو چلاتا تھا وہ بہت ہوشیار تھا، اس نے یہ کہا کہ حضور، جو گدھے پر بیٹھتا ہے، جو گنہگار نہیں رہتا، اسی کو جنت دکھتی ہے، اور جو گنہگار ہوتا ہے اس کو جنت نہیں دکھتی۔ تو میرے محترم دوستو، ہوا ایسا کہ بادشاہ نے وزیر کو بولا، وزیر بیٹھا۔ بیٹھنے کے بعد جب گدھے پر بیٹھتا ہے وزیر، پھر اسے تو دکھ کچھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن وہ بولا کہ مجھے جنت دکھ رہی ہے، جنت کے دروازے دکھ رہے ہیں، جنت کے حور دکھ رہی ہیں، جنت کے غلمان دکھ رہے ہیں، جنت کی نہریں دکھ رہی ہیں، یعنی تمام چیزیں اس نے بتا دیا۔ کیونکہ وہ عادات سے اتنا اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ سوچا کہ ہم چوریاں کرتے، ہم جھوٹ بولتے، غیبت کرتے، اس لیے مجھے جنت نہیں دکھ رہی۔ اب اس کی تھوڑی دیر کے بعد وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت آپ بیٹھیے گدھے پر، آپ کو کم از کم جنت دکھائی دے گی۔ تو وزیر عالم نے یعنی بادشاہ خود گدھے پر بیٹھا، اور بادشاہ کو جب کچھ نہیں دکھنے لگا تو بادشاہ بھی اپنا ہانکنے لگا کہ مجھے جنت دکھ رہی ہے، مجھے ایسا ہے۔ تو بادشاہ سلامت بولے کہ مجھے جنت ہی نہیں دکھ رہی ہے، بلکہ جنت کے 8 دروازے دکھ رہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تو ایک لطیفہ تھا جو ہم نے آپ کو بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے، جھوٹ اور غیبت سے بچنے والے، قرآن مقدس کی روزانہ تلاوت کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو اپنی زندگی میں رچانے اور بسانے والے، وہ ہمیشہ اس طریقے سے سکسیز رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب وہ دنیا میں چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیر کے چلنے کی آہٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں پیدا فرماتا ہے، جنت میں پیدا فرماتا ہے۔ اور جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دنیا میں چلتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محلات